بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 234 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مدثر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ المدثر مکیۃ 55 آیۃ۔ سورہ مدثر جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی 55 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے۔ یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ مدثر کا آغاز ہے، تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یا ایھا المدثر فرمایا، جیسا کہ اس سے پچھلی سورت کے شروع میں یا ایھا المزمل فرمایا۔ ان دونوں الفاظ کا تقریباً معنی ایک ہی ہے، چادر میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹنے والے، یہی اس کا معنی ہے، بس صرف الفاظ کا فرق ہے۔ اور اس سورت کے نام کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اوڑھنے والا کہہ کر مخاطب فرمایا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المدثر ہو گیا۔ یہ جو سورت ہے اس کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 2 رکوع ہیں۔ اس کے مضامین جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے، اس منصب رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا حکم ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ بھی ساتھ ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ مجرمین کو ان کی نافرمانی کی سزا مل کر رہے گی، اور ساتھ ہی مومنین جو ہیں ان کو انعامات الہیہ سے بھی سرفراز کیا جائے گا، لہٰذا انہی چیزوں کا اس صورت میں بیان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ پہلی مرتبہ وحی آنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جو ہے وہ چند راتیں گزارا کرتے تھے، وہاں تشریف لے جاتے تھے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آگے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پکڑا اور اتنے زور سے دبایا کہ تکلیف جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی، اور پھر مجھے اس نے چھوڑ دیا اور وہی بات کہی، یعنی اقرأ کہا دوبارہ۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور جو ہے وہ دوبارہ کہا کہ اقرأ۔ میں نے کہا کہ ما انا بقاری، اس نے مجھے دوبارہ پکڑا اور پھر اسی قدر جو ہے وہ زوردار جو ہے وہ دبایا، اور پھر مجھے چھوڑا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلام اللہ سنا تو سن کر جو ہے وہ اس کو دہرا لیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے گھر تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ جو آپ کی اہلیہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کپڑا جو ہے وہ آپ پر ڈال دیا۔ آپ تھوڑی دیر لیٹے رہے، یہاں تک کہ گھبراہٹ کی وہ کیفیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کافی دن تک وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع رہا، وحی نہیں آئی۔ بعض حضرات نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی
عنہ کی روایت ہے، وہ فترت وحی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن جا رہا تھا، میں نے آسمان سے آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھ پر جو ہے وہ روب طاری ہو گیا۔ میں واپس گھر پہنچا، گھر پہنچ کر زملونی زملونی کہا، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پھر نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل وحی آنے لگی، اور پھر 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ ان آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو یا ایھا المدثر، مدثر کہہ کر مخاطب فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب فرمایا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے کام پر اللہ تعالیٰ نے معمور فرما دیا۔ ویسے تو آپ جو ہے وہ بشیر بھی تھے، جس طرح سے نذیر تھے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، لیکن جو ابتدائی نبوت کا زمانہ ہے اس زمانے میں چونکہ انذار ہی غالب تھا، اس لیے صرف انذار پر ہی اکتفا فرمایا، اس لیے فرمایا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، یعنی یہ صرف ابتدائی نبوت میں اس پر اکتفا فرمایا ہے، یعنی ایک چیز ذکر کی ہے اور دوسری چیز کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو چیز ذکر کی گئی ہے اس سے وہ چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہے جس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نذیر تھے اسی طرح سے بشیر بھی تھے، تو لہٰذا جو ہے وہ ابتدائی نبوت میں چونکہ غالب کام جو ہے وہ ڈرانے کا تھا، نذیر کا تھا، اس لیے فانذر ہی فرمایا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، دوسرا حکم جو فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی عظمت بیان کیجیے، اپنے رب کی کبریائی کا اعتقاد بھی رکھیے اور اسے بیان بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا نماز کے شروع میں بھی مشروع ہے، اور نماز کے جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز شروع کی، شروع میں اللہ اکبر کہا، پھر رکوع میں جاتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہنا مشروع ہے، پھر جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہوئے پھر جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا مشروع ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو انتقالات ہے، یہ جو منتقل ہونا ہے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف، وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا یہ مشروع ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ اس میں ظاہری الفاظ میں تو کپڑوں کو پاک کرنے کا یا پاک رکھنے کا حکم ہے، لیکن مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے، یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اپنے نفس کو اور اپنے قلب کو، اپنے دل کو اخلاق رذیلہ سے اور جو اخلاق غیر مرضیہ ہیں ان سے جو ہے وہ پاک رکھیے اور صاف رکھیے۔ جو بری خصلتیں ہیں، جو برے اخلاق ہیں یا جو غیر مرضیہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیے، کیونکہ جہاں کپڑوں کو جو ہے وہ ناپاک رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں قلب اور نفس کو پاک رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ تو لہٰذا کپڑوں کا پاک رکھنے سے جو ہے وہ اشارۃ النص سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل کو اور اپنے نفس کو پاک کیجئے، اس کی پاکی اور صفائی بھی ضروری ہے۔ جس طرح کپڑوں کی پاکی اور صفائی ضروری ہے، اس طرح سے جو ہے وہ دل اور نفس کی صفائی اور پاکی بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے نفس کو بھی پاک رکھیے اور اپنے دل کو بھی پاک رکھیے۔ کس سے پاک رکھیے؟ ان اخلاق رذیلہ سے اور اخلاق غیر مرضیہ سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔
اسی طرح جو ہے وہ ان اخلاق سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ طہارت کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی جو ہے وہ توابین کو پسند فرماتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے، اور متطہرین جو پاکی حاصل کرتے ہیں، طہارت سے رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالی پسند کرتا ہے۔ اور اس طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہر حال میں اپنے جسم کو، مکان کو، لباس کو جو ہے وہ اس کی ان چیزوں کی ظاہری طہارت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور قلب جو ہے یعنی جو باطنی طہارت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، برے خیالات سے، برے اور باطل عقائد سے اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو جو ہے وہ پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے ظاہری ناپاکیاں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کپڑے وغیرہ، جسم وغیرہ، اس طرح جو ہے وہ قلب اور نفس کی ناپاکی جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر یہ حکم دیا ہے۔ براہ راست تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اس خطاب میں پوری امت شامل ہے، پوری امت کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب دے رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھیے۔ اپنے کپڑوں کو جس طرح ظاہری جو نجاستیں ہیں ان کو پاک کرنا ضروری ہے، اس طرح باطنی نجاستوں سے اپنے دل کو اور اپنے نفس کو پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ یا ایھا المدثر، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کپڑا اوڑھنے والے یا کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وَأَصْلُهُ الْمُتَدَثِّرُ أُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ أي الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ۔ اصل میں اس کی تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ مدثر اصل میں متدثر تھا، تا کو دال میں ادغام کر دیا گیا تو مدثر ہو گیا۔ متدثر کی جو تا تھی اس کا دال میں ادغام کر دیا گیا تو مدثر ہو گیا۔ ای المتلفف بثیابہ، یعنی نزول وحی کے وقت، عند نزول الوحی علیہ، نزول وحی کے وقت اپنے اوپر کپڑا لپیٹنے والے، یہ اس کا معنی ہے۔ قم فانذر، کھڑا ہو جا اور ڈرا۔ خوف اہل مکہ النار ان لم یؤمنوا، یعنی اہل مکہ کو آگ سے ڈرا اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ فانذر کی تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے کہ اہل مکہ کو ڈرائیے نار سے، آگ سے، جہنم کی آگ سے، اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ عظم عن اشراک المشرکین، یعنی جو مشرکین کا شرک ہے اس کے مشرکین کے شرک کرنے سے اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ عن النجاست او قصرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء فربما اصابتها نجاست، یہ کس سے پاک رکھ؟ وثيابك فطاہر عن النجاست، اپنے کپڑوں کو نجاست سے پاک رکھا کر یا اونچا رکھ، نجاست سے پاک رکھا کر یا اونچا رکھ۔ متکبرین عرب کے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹنے کے برخلاف، خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء، جو متکبرین عرب ہیں ان کے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹنے کے برخلاف۔ فربما اصابتها نجاست، اس لیے کہ بسا اوقات کپڑوں کو نجاست لگ جاتی ہے، یعنی جو مشرکین عرب تھے وہ اپنے کپڑوں کو زمین پر جو ہے وہ ان کے کپڑے اتنے بڑے ہوتے تھے یا پانچے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ وہ زمین پر گھسیٹتے تھے، یہ ان کے تکبر کی وجہ سے تھا، ان کے اندر تکبر تھا اور تکبر کی وجہ سے وہ اس طرح سے کپڑوں کو چھوڑ دیتے تھے نیچے۔ تو اس سے یہ مراد ہے اپنے کپڑوں کو نجاست سے پاک رکھا کر یا ان کو اونچا رکھا کر۔ عن النجاست، نجاست سے پاک رکھا کر۔ او قصرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء،
یا ان کو اونچا رکھا کر متکبرین عرب کے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹنے کے برخلاف۔ جس طرح وہ زمین پر کپڑوں کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں اس طرح سے کپڑے زمین پر گھسیٹتے ہوئے نہ چلو، بلکہ کپڑوں کو اوپر اٹھا کر رکھو۔ فربما اصابتھا نجاست، اس لیے کہ بسا اوقات کپڑوں کو نجاست لگ جاتی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، مدثر اور مزمل میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔